لیٹس ٹاک شاک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سیاسی و سماجی شخصیات سے بات کروں جو آج تک اتنی محنت کے بعد ایک خاص مقام پر پہنچے ہیں۔ ان شخصیات کا بچپن، جوانی، تعلیم اور کامیابی کی اس منزل تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کیا جدوجہد کی، یہ سب باتیں ان کی ہی زبانی آپ تک پہنچاؤں۔ آج میرے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی یورپ جناب ابرار میر صاحب ہیں۔ خوش آمدید میر صاحب۔ جی بہت شکریہ میاں عامر صاحب، آپ کا بہت محبت، بہت پیار جی۔ اچھا میر صاحب، وہ ابرار میر جو دن رات سیاسی محفلوں کی رونق بنا ہوتا ہے، جو آئین پاکستان پہ، جمہوریت پہ اور پاکستان کے نظام کے اوپر کھل کر بات کرتا ہے، اور ہر اس موضوع کے اوپر جو پاکستانی مفاد میں بہتر ہو اس پہ کھل کر بات کرتا ہے، اس ابرار میر کا بچپن کیسا تھا؟ پہلے تو میاں عامر صاحب، آپ کو آپ کے چینل کی جو ایک کاوش ہے اس پہ میں مبارکباد دینا پسند کروں گا، اور پھر آپ نے جو آئین کی بات کی، آپ کو بھی اور سارے جمہوریت پسند لوگوں کو، پاکستان کو آئین کی جو گولڈن جوبلی ہے وہ بھی مبارک ہو۔ تو بچپن سر اسی طرح گزرا ہے، جو خاص طور پہ دیکھیں ہر علاقے کا اپنا اپنا کلچر ہے پاکستان میں، اور ہم پنجاب میں جو ہے نا پلے بڑے ہیں، اور وہی گلیوں میں وہی ایک اچھا رہن سہن، جوائنٹ فیملی سسٹم، محلے داری، رشتہ داری، سب کچھ وہی بڑا انجوائے کیا جی بچپن، زبردست۔ گھر میں کتنے بہن بھائی تھے اور آپ کا اس میں کتنا نمبر آتا تھا؟ جی ہم لوگ جو میری ہوش میں تھے وہ 8 تھے، میں ہم نے جو ہے نا، اور میرا سب سے جو ہے سیکنڈ لاسٹ، میرے سے چھوٹی ایک بہن ہے، باقی ہم 4 بھائی 4 بہنیں، 8 تھے، اور ابھی ہم 2 بھائی اور 3 بہنیں رہ گئیں۔ اچھا اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ لاڈلا بھی ہوتا ہے، آپ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، تو لاڈ پیار تھا؟ والدین کی جی طرف سے سختی تھی یا پھر نرمی رہی؟ نہیں نہیں، بالکل لاڈ پیار بھی تھا، اور یہ کہ گھر کا جو چھوٹا ہے وہ بڑوں کا وہ جو ہے نا خمیر ہوتا ہے، اس میں وہ سب کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے، ہر بڑے بہن بھائی سے اس کے اندر ایک جو ہے نا انڈکشن ہوتا ہے ان کی پرسنالٹی کا، تو وہ ایک ڈفرنٹ آتا ہے ان کا، ان سے بھی مختلف آتا ہے، بلکہ ان کو ایبزارب کر کے آگے آتا ہے۔ بالکل لاڈ پیار تھا جی، سب کچھ تھا، چھوٹے تھے تو ہر چیز پہ جو ہے نا وہ لاڈ پیار اپنا ایکسپلائٹ کیا کرتے تھے، اس لاڈ پیار کو۔ تو جس طرح آپ نے بتایا کہ بچپن آپ نے جو ہے وہ لاڈ پیار بھی اپنے بڑوں کا لیا، تو شرارتی فل ہوں گے آپ اس حوالے سے پھر؟ بہت شرارتی جی، بہت شرارتی۔ میں ہمارے گھر میں فریج ہوتی تھی، محلے میں صرف 2 فریجز تھی اس وقت، یہ میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1978 ٹو 1981 تک کہہ لیں چلے، اس کے بعد تو ہم کالج لائف میں ٹھیک ہو گئے تھے، تو 77 آنورڈ کہہ لیں 80 تک 3-4 سال ایسے تھے کہ محلے میں کوئی بھی اگر فریج میں ہماری چیزیں رکھوا کے جاتے تھے نا گرمیوں میں، تو مجھے بھوک لگی ہوتی تھی، میں وہ بھی کھا جاتا تھا ان کی چیزیں بھی، تو میں نہیں لحاظ کرتا تھا، پھر میرے پہ گھر والوں نے نظر رکھتے تھے کہ یہ لوگوں کی چیزیں بھی کھا جاتا ہے، تو یہ شرارتیں ہوتی ہیں جی، وہ معصوم ہوتے ہیں اس وقت، تو بس ہر چیز کے لیے وہ کرنا، بڑوں کو تنگ کرنا، اور بڑوں سے اپنے اس چھوٹے ہونے کا اس وقت سوچ نہیں ہوتی، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ناجائز فائدہ آپ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک پیار محبت کا ناجائز ہوتا ہے، کوئی نیگیٹو نہیں ہوتا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا، تو کوئی بچپن کی کوئی ایسی شرارت جو آج بھی آپ کو یاد آئے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے؟ بڑی بڑی شرارتیں جی، بہت شرارتیں ہیں، بہت شرارتیں ہیں۔ محلے میں ایک دفعہ ہمارے کرایہ دار نیا ہے، تو وہ جاننے والے تھے پہلے سے بھی، تو شرارتیں تھی، ہم نے رات کو نا ان کے دروازے کا جو ڈور ہوتا ہے نا، ڈور کے ساتھ ایک چھوٹی سی وہ کنڈی ٹائپ ہوتی ہے، ہاں کنڈی، ہاں تو جی ہاں، اس کے ساتھ ہم دور بیٹھ جاتے تھے، ڈور یا دھاگا باندھ کے نا دور چھپ کے بیٹھ جاتے تھے، تو وہ کھینچتے تھے ٹک 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 نا، وہ دروازہ کھولنے آتے، کوئی نہیں آگے، پھر چلے جاتے، پھر جناب ٹک ٹک ٹک، وہ جناب وہ پریشان ہو جائے، وہ آئے تھے تو ان کے گھر میں صرف ایک بزرگ تھے
جو کام پہ تھے، اور 2 چھوٹے بچے تھے اور باقی مطلب لیڈیز تھیں 4-5. تو وہ ڈر کے دوسرے گھر، ہماری گلی والے دوسرے گھر میں آ گئے نا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے یہ تو کوئی پرابلم ہو گئی ہے، ادھر ڈر لگ رہا ہے یہ وہ. اب وہ کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں. اب ہم بچے تھے، ہم نے جا کے بتا دیا جی یہ تو ہم تھے. لے جناب، اس پہ پھر گھر سے جو کٹ پڑی ہے وہ انہوں نے پھر کہا جی کہ یہ کیسے بچے ہیں آپ کے، انہوں نے ہمارا جو ہے نا وہ بڑا خطرناک کام کیا ہے. تو وہ بڑی سیریس قسم کی کٹ پڑی تھی. اللہ جنصیب کرے میرے ماموں تھے، انہوں نے بھی پھر آ کے جو جس کے ہتھے میں چڑھتا تھا نا اس نے کوٹی چڑھا دی. تو وہ شرارت ایسی تھی کہ انہوں نے بھی، وہ پھر آج تک وہ لوگ یاد کرتے ہیں، اتنے گہرے ہمارے تعلقات ہیں ان سے. ان کے بچے آگے، ان کے بچے ہو گئے یہ وہ، لیکن وہ مجھے اسی شرارت کی وجہ سے یاد کرتے ہیں. اچھا، وہ یعنی کہ آپ کی جو ہے پہچان بن گئی وہ شرارت جو ہے. ہاں جی ہاں. تو اور بھی بہت شرارتیں محلے میں کرتے تھے، لیکن اس طرح کی کسی اور شرارت کو آپ نے نوجوانی میں جو ہے وہ کنٹینیو کیا، یا پھر نوجوانی میں تھوڑے سے نہیں بالکل کرتے تھے ہم. محلے میں جناب جا کے کسی بھی شاپ پہ بیٹھ کے، جب چھٹیاں ہوتی تھی تو ویلے ہوتے تھے کالج لائف میں یہ وہ، کسی بھی شاپ پہ بیٹھ کے اور وہاں بیٹھ کے جناب وہ کوئی بھی دکان ہے یہ وہ، محلے میں آپ کو پتہ دکانیں ہوتی ہیں، تو وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ وہ کرنا، تنگ کرنا. کبھی یہ ہے کہ چپ کر کے گنے کا رس یا کسی چیز کا آرڈر دے دینا اور وہاں دکان پہ بیٹھ کے خود نکل کے آ جانا، وہ دکان والے سے پیسے لیتا رہتا تھا. تو شرارتیں تو سر بڑی تھی. اچھا میر صاحب، آپ کا جو سکولنگ تھی وہ کہاں سے، کس سکول سے، اور پھر جب آپ سینئر کلاسز میں آئے، کالج وغیرہ میں آئے، تو وہ پھر کیسا سلسلہ رہا آپ کا؟ میرا جناب پہلے تو ہمارے گھر کے نزدیک ہی تھا پرائمری سکول تھا، مطلب ہائی تک تھا، لیکن میں نے پرائمری وہاں سے کی. اور اس کے بعد پھر ایک راجہ بازار سے پہلے ہی ہے ایک جگہ، راجہ بازار ہی کہہ لیں آلموسٹ، وہاں پہ تھا سکول ضیاء العلوم ہائی سکول. وہاں سے پھر میٹرک کیا اور اس کے بعد اسلام آباد H92 کالج میں، اور پھر وہاں سے ڈگری کر کے پھر 1 سال اپنا ایم اے انگلش میں لگایا. ایم اے انگلش میں کرتے کرتے لا کالج کھل گیا پنڈی میں، مسلم لا کالج، تو پھر وہاں لا میں داخلہ لے دیا تھا. تو وہاں جب لا آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا تھا تو کچھ ایسا چکر چلا کہ جاب لگ گئی. جاب کے بعد میں نے کہا کر لوں گا بعد میں، مطلب ایگزام ہی دینا نا، وہ پھر چھوٹ جائے نا ایک دفعہ چیز پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں، پھر پڑھائی، اسپیشلی پڑھائی جو ہے وہ ایک جو ٹائم گوئنگ میں لگا نے ہوتا ہے، اس میں بریک آ جائے تو پھر مسئلہ آ جاتا ہے. بڑی مسٹیک کی میں نے، مجھے کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ مجھے جاب جو ہے نا وہ کرنا لازمی تھی. تو میں نے کہا یار شوق ہے، چلو جاب آ رہی ہے تو کرتے ہیں، گھر والوں کو دکھاتے ہیں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو بس وہ اس میں وہ رہ گیا، لیکن لا پڑا ہوا ہے الحمدللہ، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ اکثر آپ کے ساتھ جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں پتہ چلتا ہے، وہ جھلک آتی ہے آپ کی کہ آپ لا کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں اس کے. اچھا، اور ادھر آ کے بھی میں نے کورسز کیے ہیں، یہاں پہ یو کے میں بھی آ کے میں نے یہاں سے گلڈ ہال سے کورسز کیے ہیں کمپیوٹر کے 3-4، میں نے اچھے ٹھیک ٹھاک کورسز کیے. اچھا اب پڑھائی بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد جاب بھی لگی. تو جاب کے بعد پھر جو اگلا سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے شادی کا. تو شادی آپ کی لو میرج رہی یا پھر ارینج میرج؟ نہیں ارینج میرج تھی جی، ارینج میرج. اچھا، تو پھر ارینج میرج کے بعد جو ہے اب گھر میں کس کا حکم چلتا ہے؟ حکم تو دیکھے رہے جی، میں جتنا مرضی کو میرا چلتا ہے، لیکن حکم جن کا چلنا ہوتا ہے اس میں ہماری بھی کوئی درخواست مانی جاتی ہے کبھی کبھی کہ ہم مرضی ڈال دیتے ہیں، ہماری مانی جاتی ہے کبھی کبھی. لیکن یہی ایسا ہی سسٹم چلنا چاہیے. ایک آنر دینے کی بات ہوتی ہے، حکم کی بات نہیں ہوتی. ایک آنر ہوتا ہے، ایک دوسرے کو آنر دے کے چلے، اور سینس آف سیکیورٹی ہوتا ہے. اور کسی وقت اپنی بات منوا لیتے ہیں، کسی وقت ان کی بات مانتے ہیں، تو یہ مکس ہی چلتا رہتا ہے. لیکن گھر میں انہی کا، گھر کی رعایا ان کے ہاتھ میں ہے، وائف کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ تو ایک سٹینڈرڈ سا ہوا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اکثر یہ مذاق ہوتا ہے مردوں کے درمیان میں کہ بھی آپ تو اپنی بیوی سے ڈرتے ہو، تو لیکن وہ اصل میں وہ ڈر نہیں ہوتا، وہ احترام ہوتا ہے بیوی کا. ایک محبت ہوتی ہے، ایک پیار ہوتا ہے، جس کو جو ہے زمانہ جو ہے وہ آج کل ڈر کا نام دیتا ہے. تو گھر میں جو ہے وہ پھر آپ بھابھی کا ہاتھ وغیرہ بھی بٹاتے ہوں گے کبھی؟ پہلے نہیں کرتا تھا، پہلے مطلب حالانکہ پہلے ضرورت زیادہ تھی. پہلے ضرورت اس لیے زیادہ تھی کہ بچے تھے چھوٹے، لیکن سنبھال لیتے تھے. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ بچے بڑے ہو گئے
تو بچے وہ پہلے سے بھی وہ یعنی کہ چھوٹے ہی رہتے تو بہتر تھا, وہ اپنے کام کاج میں لگ گئے, پڑھائیوں میں لگ گئے, تو پھر مجھے ہاتھ بٹانا پڑا. میں کافی حد تک ہاتھ بٹاتا ہوں, مطلب وہی جو گھر کے کام ہے, کچھ چھوٹا موٹا چیز بنانی یا برتن دھو لینے یا کچھ اور چیزیں لے آنی. مطلب پہلے میں بالکل سودا بھی اتنا نہیں لایا کرتا تھا, ابھی تو میں شاپنگ بھی کر لیتا ہوں. مطلب بہت سارے مسائل. شاپنگ خیر پہلے بھی کرتا تھا, اکیلے ہی کر لیتا تھا, لیکن ابھی تھوڑا اور ذمہ داریوں کے ساتھ کرتا ہوں. اب ذمہ داریوں کا احساس زیادہ ہو گیا. جی ہاں. اچھا, اس کے بعد پھر جو آگی بات اب سیاست کی, تو سیاست میں کب اور کیسے جو ہے وہ شوق آیا, اور اس میں پھر آپ نے کون کون سی مشکلات کو جو ہے وہ فیس کیا پھر آپ؟ تو پی ایس ایف سے شروع کی سیاست کالج میں, اور ساتھ میں کرکٹ بھی کھیلتے رہے. یہ دونوں میری چیزیں نا میرے اس میں بلڈ میں تھی, اور دونوں کو میں نے برابر ہی قدرتی طور پہ میرے سے چلی. اور اسکول کا کیپٹن رہا میں, کرکٹ ٹیم کا, کالج کا 4 میں سے 3 سال میں کیپٹن رہا. تو یہ بھی مجھے اعزاز ہے, حالانکہ 2 سال آپ زیادہ سے زیادہ کیپٹن رہتے ہیں, لیکن میں نے 4 سال میں سے 3 سال میں کیپٹنسی کی. اور میری کیپٹنسی میں کالج نے فرسٹ ٹائم انٹر کالجیٹ کرکٹ ٹورنامنٹ جیتا تھا, اور اس کی بڑی پھر وہ ہوا ہوئی تھی. اپنا پاکستان سپورٹس بورڈ کا ایک وہ ہے انٹرنیشنل میگزین آتا ہے, اس میں میری تصویریں آئی تھی, باقی میگزینز میں بھی آئی تھی. تو اس وقت بڑا ایک شوق ہوتا ہے, اور اس وقت یہ شوق تھا کہ کرکٹ میں آگے جانا ہے, لیکن پنڈی میں سکوپ اتنا نہیں تھا, پنڈی کی اتنی سنی نہیں جاتی تھی. تو وہ ہمارا زمانہ ایسا تھا کہ بس ہم پھر وہ اسی طرح بہت سارا ٹیلنٹ ضائع ہو گیا. ہم کیا چیز ہے, بہت سارا ٹیلنٹ اس طرح ضائع ہو گیا. پھر سیاست ساتھ ساتھ ہی تھی, سیاست بھی کرتے رہے, ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب بھی کی ہے, اور دونوں کو مینٹین کیا ہے. کرکٹ بھی کھیلی ہے, دبا کے کھیلی ہے, پاکستان میں بھی, یہاں پہ بھی, اور دونوں چیزیں چل رہی ہیں ابھی سیاست میں. پی ایس ایف سے پھر پی وائی او میں آئے, پی وائی او سے پھر یہاں جب میں یو کے میں آیا تو میں پی وائی او میں ہی تھا پاکستان میں. یہاں آیا تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے جب میں نے سیاست میں حصہ لیا تو مجھے پی وائی او میں ہی ڈال رہے تھے یہاں کی. میں نے کہا نہیں, میری ایج ہو گئی ہے, میں 35 سے ابو ہو گیا تو میری پی وائی او نہیں بنتی. تو خیر وہ میں نے بہت ریزسٹ کیا, وہ بہت زور لگا رہے تھے کہ نہیں آپ پی وائی او میں آئے. میں نے کہا نہیں. تو خیر وہ ٹائم میں نے گزارا 2-4 سال اسی طرح اسی چکر میں کہ یہ غلط بات ہے. لیکن پھر الحمدللہ یہ ہوا کہ پھر مجھے یہاں پہ خود میرے کوئی جان پہچان نہیں تھی, کوئی رشتہ داری نہیں تھی جو صدر تھے, اور کوئی برادریزم, کوئی علاقائیت نہیں تھی ان سے. تو وہ پھر انہوں نے کام دیکھا میرا, میڈیا پہ جاتا تھا میں, ہر جگہ پہ لکھنا بولنا, آگے فرنٹ پہ سیاست کرنی. تو پھر ڈپٹی جنرل سیکرٹری فرسٹ ٹائم مجھے اپوائنٹ کیا گیا تھا, اور میرے نوٹیفیکیشن میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ میں ایکٹنگ جنرل سیکرٹری ہوں گا ان دا ایبسنس آف جنرل سیکرٹری. تو جنرل سیکرٹری جو تھے وہ بی بی شہید جب لیاقت باغ میں جب شہید ہوئی تھی تو ان کو وہاں پہ بھی 1-2 گولیاں لگی تھی, تو وہ ان کے ایک تو بازو میں کہیں ابھی بھی ہے. سیاست جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فل ٹائم جاب ہے, اور اس فل ٹائم جاب کے ساتھ جو ہے روزگار کا سلسلہ آپ کا کیسا رہا اور کس طریقے سے چل رہا ہے, وہ کس طریقے سے اس کو مینیج کر رہے ہیں آپ؟ ویسے ہی آپ سوال نہ ہی کرتے, مجھے بڑا فیل ہوتا ہے اس کا جواب دینا. میں کبھی کیونکہ میں نے اس کا جواب کبھی صحیح طرح نہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے, نہ میں نے کبھی دیا ہے, اور میں دے بھی نہیں سکتا ہوں, کیونکہ یہ ایک میرا اپنا ایک شوق تھا, اور اس میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جو بھی سیاست بھی ہے نا, میں اپنا نہیں کہتا ہوں, اس کو اپنے بچوں کے منہ کا نوالا چھین کے بھی سیاست میں قربان کرنا پڑتا ہے. اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہوں, یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, بہت کٹھن ہے. لوگ سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے, اور کئی اپرچونسٹ آتے ہیں سیاست میں, وہ مطلب وہ ایک لگایا 2 کما کے چلے جاتے ہیں, وہ اور ہوتے ہیں. میں نے اس لیے پوچھا نا کہ سیاست تو فل ٹائم جاب ہے. جنہوں نے سیاست کرنی ہے, جنہوں نے موقع پرستی کرنی ہے, یا اوور نائٹ آ کے انہوں نے انویسٹمنٹ کر کے کاروبار کرنا ہے, وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جو اصل سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ تو ایک لانگ ٹرم کے تحت چلتا ہے, اور وہ اپنا بھرپور جو ٹائم ہے وہ سیاست کو دیکھ کر ایک مقام پہ پہنچتا ہے. تو اس وقت جو ہے آپ کا روزگار جو ہے, آپ کا گھر کا سسٹم جو ہے, وہ آمدن کا سسٹم جو ہے, وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. بہت اور متاثر ہوا جی, بالکل ٹھیک کہہ رہے میاں صاحب, بہت متاثر ہوا ہے, اور ہو رہا ہے ابھی بھی, یہ نہیں ہے کہ ابھی بھی نہیں ہو رہا. بہت سارا یہاں پہ دیکھیں جو, سوری آپ کی بات میں ایڈ کرتا ہوں,
کہ اگر پاکستان میں ہو نا تو وہاں پہ ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ اوورسیز میں جب آپ سیاست کرتے ہیں نا تو یہاں پہ منی میٹرز، ٹائم میٹرز. اب وہ دونوں چیزیں پھر جب آپ قربان کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی ایکسپینسو پالیٹکس ہوتی ہے آپ کی. یہاں پہ بہت قیمتی سیاست کر رہے ہوتے ہیں. پارٹی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ آپ کی اس میں سے کس کے ساتھ ملاقات رہی اور کیسی رہی، اس حوالے سے کچھ بتائیں آپ. دیکھیں جی، زرداری صاحب سے 2-3 دفعہ رہی، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ میں کہوں جی کہ میں کوئی وہ بڑی بات کروں. ایک دفعہ جب وہ آئے، صدر نہیں تھے ابھی، مطلب پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تھی، لیکن وہ انگلینڈ کا ایک شارٹ ٹرپ انہوں نے کیا تھا. تو کچھ لوگ ایئرپورٹ پہ ہم گئے تھے، اور جب ہم وہاں گئے تو نکلے زرداری صاحب، تو انہوں نے پارٹی کو بلایا نہیں تھا، لیکن ہم پھر بھی کوئی 15-20 لوگ پارٹی کے چلے گئے. تو جب زرداری صاحب باہر نکلے تو میں نے ان سے، کیونکہ میں بڑا اس سے میرے میں یہ نیشنلزم بہت ہے، اور مجھے ان کا یہ نعرہ بھی بڑا اچھا لگا تھا جس سے پاکستان میں امن آیا، پاکستان کھپے. تو میں نے ان سے کہا کہ آصف زرداری صاحب، آپ ایک دفعہ پھر پاکستان کھپے کا نعرہ میرے سامنے لگائیں. تو مجھے انہوں نے نا میرے گالوں پہ ہاتھ لگا کے پیار سے کہا کہ سائیں صدا کھپے پاکستان، صدا کھپے. یعنی کہ اس میں ایک اور ایڈیشن کر دیا نا، ایک تو تھا نا پاکستان کھپے، انہوں نے کہا صدا کھپے. تو وہ مجھے یعنی کہ ایک اپنے لیڈر کی ایک ٹچ تھی. پھر ایک جب صدر بن کے آئے تو یہاں پہ ایک پریس کانفرنس ہوئی، وہاں پہ بھی میں بڑے لمیٹڈ لوگوں کو بلایا ہوا تھا، اور فالتو بندہ اندر جانے بھی نہیں دے رہے تھے. تو مجھے رحمان ملک صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی. وہ اس وقت وزیر داخلہ بھی تھے اور اوورسیز پیپلز پارٹی کے صدر بھی تھے. تو انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کروں. تو اب انٹرنیشنل میڈیا میں یعنی کہ انہوں نے، وہ اللہ جل نصیب کرے، رحمان ملک صاحب نا بڑے ایک ڈپلومیٹ بھی اور بیوروکریٹ بھی تھے، اور وہ بڑی کوالٹی کا کام کرنا پسند کرتے تھے. اب اتنی کوالٹی لانا ناممکن تھا، لیکن میں نے بڑی کوشش کی، ٹکرے ماری، یہ وہ فلاں CNN اور پتہ نہیں کون کون سے چینل کو نا میں نے رابطہ کیا. کسی نے کہا جی ہماری وہاں برانچ نہیں ہے، کسی نے کیا کہا. اینی وے جو کچھ بھی میں کر سکا اپنے پاکستانی چینلز کے علاوہ، ایک تو ہو ہی گئے تھے. تو جب پھر میں اس پریس کانفرنس میں بھی زرداری صاحب کی پریس کانفرنس میں بیٹھا تھا. اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، بلاول صاحب آئے جب چیئرمین بن کے پہلی دفعہ UK میں. ایون کہ زرداری صاحب کی ایک اور جگہ بھی تقریر تھی یہاں پہ، بلکہ یوسف رضا گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، ان دونوں کو ہم بڑے قریب سے ملے ہیں بحیثیت پرائم منسٹر جب آئے ہیں. بڑی اچھی کی ہماری صرف پارٹی کے لوگوں کی میٹنگ بھی، ایک تو ایک کمیونٹی کی تھی نا، ایک بالکل پارٹی کے لوگوں کی. تو وہاں پہ تو بڑی اچھی ہماری دونوں وزرائے اعظم سے ملاقات ہوئی. پھر چیئرمین صاحب آئے تو یہاں پہ سینٹرل لنڈن میں، تو پارٹی کے لوگوں سے ان کا تعارف تھا. تو لکیلی میں نے ان کے یعنی کہ اسٹیج پہ میں بھی تھا، اسٹیج شیئر کیا اپنے چیئرمین کے ساتھ، تو یہ بڑا آنر ہے. پھر میں نے رپورٹ بھی انہیں پیپلز پارٹی یورپ کی پیش کی تھی. اس وقت پیپلز پارٹی 1 سال یورپ کی نا 1 سال کی تنظیم بنی ہوئی تھی، تو میں نے 1 سال کی تنظیم، حالانکہ میں نے جرمنی جانا تھا، تو میں ایئرپورٹ پہ کوئی 5 منٹ لیٹ پہنچا. مجھے بیٹا چھوڑنے جا رہا تھا، تو میں 5 منٹ لیٹ پہنچا، تو میں نہیں جا سکا. تو میری ٹکٹ بھی وہ ضائع ہوئی، وہاں میں جا بھی نہیں سکا. پھر یہاں پہ انہوں نے آن دا وے بیک آنا تھا، تو یہاں پہ ملاقات ہوئی. تو چیئرمین صاحب بھی بڑے خوش ہوئے، وہ رپورٹ بھی دی انہیں. تو یہ ہے کہ اتنا ہی ہے رابطہ، کیونکہ اتنا یہاں پہ ملاقاتیں ہوتی نہیں نا. باقی ہم ڈائریکٹ میسیجز کرتے رہتے ہیں. باقی محبت ہے جی، بھٹوازم تھے، اور کیا ہے. لیڈر تو ہمارے جو ہے نا وہ گڑی خدا بخش میں ہے، بلاول صاحب ان کا پرچم لے کے چل رہے ہیں. یہی ہمارا انس ہے، یہی جذبہ ہے. جی، یہ دوسرا پرچم جو آپ نے اپنے گلے میں آپ نے ڈالا ہوا ہے، یہ بھی وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی کتنی محبت ہے ان کے ساتھ. یہ بھٹو صاحب کی وجہ سے جی، بھٹو صاحب کی وجہ سے مجھے اجرک پسند ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ کرکٹرز کی جو ہے بڑی فیمیل جو ہے فالوئنگ ہوتی ہے، تو کیا یہ وجہ ہے کہ آپ ابھی تک جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ اب تو وہ جو فیمیل میری فالوئنگ ہوگی نا، تو وہ بیچاری دادی پر دادی ہوگی یا کچھ ہوگی. نہیں دیکھیں، یہ ہم تو اس لیول تک نہیں پہنچے کہ اگر ہم ہوتے نا کہ ایک لائم لائٹ میں آ جاتے تو پھر شاید وہ فالوئنگ ہوتی، تو پھر ہم اس سوال کا اس طرح جواب دے سکتے تھے. لیکن
ویسے بھی کمیونٹی میں نا آپ جب کچھ چیزوں میں پرومیننٹ ہوتے ہیں نا تو آپ کے فین جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں چاہے وہ میل ہو یا فیمیل تو وہاں پہ آپ کے کچھ لیگ پلرز بھی پیدا ہو جاتے ہیں, کچھ جیلسی بھی آ جاتی ہے. یہ ایک ہیومن نیچر ہے. تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ میں نے کبھی کسی سے جیلسی نہیں کی ہوگی, میں نے بھی کی ہوگی. تو ہم یہ دوسروں کو کہہ دیتے ہیں بڑے مزے سے کہ جی ہمارے خلاف جی جیلسی ہوگی ہے, لیکن اپنے آپ کو بچا جاتے ہیں. تو میں تو کھل کے کہتا ہوں میں نے بھی جیلسی کی ہوگی, میں نے بھی کسی کی لیگ پولنگ کی ہوگی, لیکن مجھے خوف خدا میں رکھتا ہوں کہ نہیں یار اتنا میں کروں کہ کل کو میں یہ باؤنس بیک ہو تو میں برداشت کر سکوں. اچھا, اب آگے آپ کا جو ہے کوئی الیکشن کا کوئی پروگرام ہے اس حوالے سے؟ اب آپ کا فیوچر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کوئی الیکشن کے حوالے سے اپنے آپ کو؟ دیکھیے الیکشن جو ہے وہ پنڈی میں ہم بہت عرصے سے ہار رہے ہیں پیپلز پارٹی 1977 سے, اس کے بعد ہم جیتے ہی نہیں. لیکن ہمارا ایک بڑا اچھا مقابلہ ہوا کرتا تھا. ہمیں اس وقت پنڈی کا ایک ہی حلقہ ہوتا تھا NA58, تو ہمیں 58,000 منیمم ووٹ ملتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جب وہ دو اس کو حلقوں میں تقسیم کر دیا گیا تو ہمارا جو بڑا ایریا ہے جس میں یہ شیخ رشید والا حلقہ ہے تو اس میں 38,000 پلس ہمیں ووٹ ملتا تھا. یہ پکا ہمارا پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا اور بڑا اچھا مقابلہ ہوتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب بی بی شہید ہو گئی تو پھر پورے ملک میں ڈیمیج اس طرح ہوا کہ کارکن جس طرح بالکل کوئی زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا, غائب ہو گیا کارکن ہمارا. تو اس وجہ سے کچھ ایسے بھی ہمارے پہ ہوئے کہ جی مسئلے یہ جو مفاہمت کی سیاست ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ کارکن کے یہ ناراض ہوئے اس وجہ سے بھی. تو کرتے کرتے پیپلز پارٹی کی پنڈی میں 6-7 ہزار ووٹ رہ گئی, جو کہ مطلب بہت ایک ڈیمیجنگ تھا. مجھے اندازہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ کہا گیا, لکیلی جب ایک بائی الیکشن ہوا تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ آ کے وہ راشد شفیق والے حلقے میں الیکشن لڑیں. تو میں نے کہا جی میں ایک دم نہیں آ سکتا ہوں, ظاہر ہے فیملی ادھر. تو اس کے بعد میرے دل میں ایک آ گئی کہ میں نے یار کبھی الیکشن لڑ لوں جا کے. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیں ایک تو اس حلقے میں میرا کام نہیں ہے, اس میں چھوڑے میرے اپنے حلقے میں کوئی کام نہیں ہے. کام کرنا پڑتا ہے نا, پہلے آپ کی پریزنس ہونی چاہیے, آپ لوگوں سے رابطے میں ہوں. وہ پچھانے گے نہیں, میں کس کو بتاتا رہوں گا میں نے وہاں یہ کام کیا وہ کیا, وہ کسی حد تک ہوتی ہے. ابھی میرا یہ جو الیکشن آیا تو مجھے بڑا لیٹ خیال آیا اس میں, مطلب ایک اچانک ہی مجھے خیال آیا کوئی 3-4 دن یا 2 دن پہلے. تو میں نے سیکرٹری فون کیا, انہوں نے کہا جی کہ یکم کو فون کیا, 3 کو آخری تاریخ تھی کہ وہ اپلیکیشنز دے رہے تھے. اب مجھے یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ نہ ہو کہ میں کر لوں, یہ نیشنلٹی چھوڑ دوں گا. مجھے کوئی یہ تو دیکھیں جی میرے لیے ایک ٹریولنگ ڈاکومنٹ ہے, میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میرے لیے ٹریولنگ ڈاکومنٹ سے زیادہ نہیں ہے. میرے لیے اپنا سب زلالی جو ہے نا پاسپورٹ وہ سب کچھ ہے اور اسی سے میں ہوں. تو مجھے اس سے آگے میں کسی اور چیز کی ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر وہ حائل آتی ہے یہ چیز نیشنلٹی میرے الیکشن لڑنے میں, ہار جیت تو بات کی بات ہے نا, تو میں وہ سرنڈر کر دوں گا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ابھی یہ اچانک خیال آیا تو جب انہوں نے کہا 2 دن, تو میں نے کہا 2 دن میں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا نا, ایون کہ میں اپنی پیکنگ کر کے ٹکٹ بھی نہیں کٹا سکتا ہوں, تو بڑا مشکل ہے کیا. لیکن پھر بھی میں نے وہاں لوگ کچھ 2-4 دوست تیار کر لیے تھے کہ یار مجھے الیکشن کمیشن سے ذرا یہ کنفرم کرنے دو کہ میں الیکشن کے کاغذات جمع کرانے تک نیشنلٹی سرنڈر کروں یا وہ یہ مان لیں گے کہ آپ الیکشن جیت جائیں تو پھر سرنڈر کر دیں گے ایفیڈیوٹ کے ساتھ. جی ایفیڈیوٹ. تو انہوں نے کچھ نے کہا جی ہاں مان لیں گے, کچھ کہتے نہیں. تو وہ اسی کنفیوژن میں تھے. تو ادھر سے الیکشن کی ڈیٹ آ گئی, وہ ذرا بڑھ گئی. اب میں نے ان کو کہا کہ یار یہ ڈیٹ بڑھی ہے تو کچھ پتا کریں. اینی وے وہ 2-3 دن نا اسی اس میں گزر گئے, تو پھر وہ ڈراپ ہو گیا. اب اصل جو مدعا ہے نا اس پہ آتے ہیں کہ الیکشن لڑنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے. مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ میں نے جس طرح پاکستان میں ایک پوسٹر لگانے, جھنڈے لگانے, وہاں سے اپنی سیاست شروع کی نا, اور پولنگ ایجنٹ تک آیا, پھر پارٹی اور PYO PSF کے جو ہے نا آفس بیرر بھی رہا. تو یہ ساری چیزیں الیکشن ایک پولیٹیکل ورکر کی گرومنگ میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. پھر وہاں پہ ہم نے سروے کرایا تھا 90 کے الیکشن میں, اور وہ مجھے ابھی تک چیز یاد تھی, بڑا زبردست سروے تھا, اور کوئی 15-20 سوال تھے یا زیادہ تھے.
تو میں نے یہاں پہ جب 2014 پہ الیکشن لڑا اکیلے نے بالکل، یعنی کہ جس پارٹی کی طرف سے لڑا ایشو کچھ اور تھا، وہ پارٹی کو مطلب میں نہیں وہ کرتا تھا، لیکن انہوں نے ایشینز کو، مسلمانوں کو 60 سیٹس میں سے 36 ٹکٹس ہمیں دیے تھے. یہاں پہ مساجد کا ایشو تھا، پلاننگ پرمیشن نہیں مل رہی تھی، تو مجھے بڑا زور لگایا لوگوں نے کہ آپ الیکشن لڑیں. تو میں نے کہا یار نہیں، میں نہیں الیکشن لڑوں گا، ادھر میری سیاست نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ جو میئر ہے یہ ریسسٹ ہے، تو یہ پلاننگ پرمیشن مسجدوں کو نہیں دے رہا. اب یہ چیز مجھے نا ڈر لگ گیا. میں نے کہا یار میں اتنا گناہگار بندہ ہوں، میں یہ بھی نہ کروں تو میں کس مقصد کے لیے پھر وہ. تو چلے اتنے گناہگار ہیں، اللہ کی خاطر یہ کر دیتے ہیں، مطلب اس میں کیا ہے. تو وہ جب الیکشن میں نے لڑا میاں صاحب، تو میں نے 2 اپنی ٹائمنگز رکھ لی تھی. ایک صبح میں 2-3 گھنٹے کمپین کرتا تھا، ایک رات کو. اور جب میں نے کمپین شروع کی 6 مہینے الیکشن کو پڑے ہوئے تھے، لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ کون سا الیکشن آ گیا بھائی. یہاں تو کمپین بڑی ہلکی سی ہوتی ہے، 2 مہینے پہلے. پاکستان کی کمپین اور وہاں کی کمپین زمین آسمان کا فرق ہے. وہ زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہاں پہ اس لیے فرق ہے کہ ایک سسٹم اسٹیبلش ہو چکا ہے. اب وہاں پہ پوسٹل ووٹ کرنا ہے، پھر کس کو کرنا ہے. یہ جب سوال ہی آتا تھا نا کس کو ووٹ کرنا ہے، یہاں پہ لوگ کئی ریلیکٹڈ ہوتے تھے. تو کئیوں کو یہ ہوا کہ میں نے کنورٹ کیا یہاں پہ، جس پارٹی کی طرف سے ہم کھڑے ہوئے اس کا تو وجود ہی نہیں تھا یہاں پہ. تو پھر الحمدللہ میں نے میرے خیال میں 1098 یعنی کہ 1100 ووٹ لیا. اور اگر میں اور یعنی کہ 300-400 ووٹ اور لے لیتا تو میں الیکشن جیت بھی جاتا. لیکن وہ ہارنے کی وجہ یہ تھی کہ اچانک کھڑے ہوئے، یعنی کہ کچھ پتہ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. اور آواز آ رہی ہے میری آپ کو بتایا بھی تھا، وہ تھا بیرسٹر. تو اس نے یقین کریں مجھے کہا کہ مسٹر میر نو یو ڈونٹ ہیو ٹو کمپلین نتھنگ اباؤٹ دس الیکشن کرپشن، یو جسٹ کنٹیسٹ اینڈ دیٹس اٹ. کیونکہ یہ اپنے ملک کی ایسی بات اچھالتے نہیں ہیں، اور ہمارے ادھر ہو تو ہم جھوٹی بات کو بھی میڈیا پہ جناب وہ اپنے ملک کو 35 پنکچر لگا دیتے ہیں، 35 پنکچر لگا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں معافیاں مانگتے ہیں بندے کو. میں تو کہتا ہوں دیکھیں ہر بشر نے جانا ہے، اللہ جنت نصیب کرے عبدالستار ریدی صاحب کو، وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، ورنہ ان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا تھا، اور ایک دفعہ کیا بھی. مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے جو ہے وہ نوازا ہے. کتنے آپ کے بچے ہیں اور ان کا کیا سسٹم آ کے چل رہا ہے ایجوکیشن کا، اور کتنی ان کی عمر ہو گئی ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ نے ایک ہوتا ہے نا بندے کو کہ ایک ڈریم ہوتی ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نوازا ہے. اور میری خواہش تھی کہ میری پہلی اولاد ہو تو بیٹی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. پھر چلے دوسری جب اولاد ہونے لگی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، بیٹی دے گا. پھر میں نے خواہش کی، اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا دے دیا. میں نے کہا چلے اللہ کی دین ہے. پھر تیسری دفعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے صبر کیا نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹوینز بیٹیاں دے دی. تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے، تو 2 بیٹے 2 بیٹیاں جی بڑے اچھے ہیں. ایک بڑا بیٹا وہ اپنا اس نے گریجویشن کر لی ہے انگلش لٹریچر میں، اب وہ لا کر رہا ہے، اور ساتھ میں کسی فرم کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، ادھر کام بھی کر رہا ہے. تو دوسرا بیٹا اس نے انجینئرنگ کا کورس کر لیا، لیکن وہ جاب اس نے پہلے ہی شروع کر دی ہے. تو 2 بیٹیاں ہیں، وہ بھی یونیورسٹی کے آخری سال میں ہے. تو بس الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے. بچے اپنا اپنا، کسی کو یہ میں نے نہیں کہا بچوں کو کہ یہ فیلڈ لینی ہے یہ نہیں لینی، کرکٹ کھیلنا ہے یا فٹ بال کھیلنا ہے، جو انہوں نے مرضی کرنا تھا کیا. سپورٹس میں وہ نہیں آ سکے، ان کی مطلب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں پیشنیٹ ہے فٹ بال کے. لیکن میں نے انہیں یہ نہیں کہا کہ کرکٹ میں تمہیں سکھاؤں گا، حالانکہ میں کر سکتا تھا کہ بھئی میں نے کہا دیکھوں گا جب انہیں خود بیٹی میری کھیلتی تھی اسکول میں کرکٹ تو مجھے خوشی ہوتی تھی. جیسے میرے اللہ جان نصیب کرے میرے والد صاحب کو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ میرے والد صاحب فٹ بال کے اور ہاکی کے پلیئر ہوتے تھے اپنے چائلڈ ہوڈ میں. تو وہ مجھے بڑا کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا میرے پہ گیا ہے جی، یہ اسپورٹس کھیلتا ہے، میں اس سے بڑا خوش ہوں. میں کراٹے بھی کھیلتا تھا اسکول کے زمانے میں نے بیلٹ بھی لی، میڈل بھی جیتا ہوا تھا. تو میرے اللہ جان نصیب کرے میرے ابا جان نا وہ چپ کر کے میرا مقابلہ دیکھنے آ جاتے تھے، اور پھر بعد میں مجھے گھر پہنچ کے بتاتے تھے کہ ہاں بھی پتر
وہ وہاں پہ یہ کیا اور وہ کیا. میں نے کہا ابا جی آپ کو کیسے پتا؟ کہتے تھے میں تمہارا پیو ہوں, تم میرے پیو نہیں ہو. تو نظر رکھتے ہیں جی, تو والدین نظر. تو وہ اس بیلٹ کا کبھی آپ نے فائدہ بھی اٹھایا کبھی عملی زندگی میں؟ نہیں, عملی زندگی میں یہ ہے کہ ویسے وہ کراٹے کی وجہ سے نہیں, ویسے ہی میں وہ کیا کہتے ہیں مینٹلی نا میں نہ ڈر ہوں. ہم۔ مطلب مینٹلی میں نہ ڈر, اس میں کوئی آپ کو وہ نہیں وہ آپ کی گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ اس سے. تھینک یو میاں صاحب. دیکھیں اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلوان ہی ہوں تو پھر ہی کسی کو میں نے باڈی بلڈنگ بھی کی ہوئی ہے اور ٹھیک ٹھاک, یعنی کہ میں مقابلے تک پہنچ گیا تھا, لیکن وہ پھر میں کرکٹ کی وجہ سے میرا رائٹ جو تھا نا مسل وہ بنتا نہیں تھا اس لیفٹ کے اس سے نا, جسے ڈولا نہیں کہتے, جی 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 وہ یہ تھوڑا سا بالنگ کی وجہ سے نا, تو یہ تھوڑا سا اس میں وہ برابر کے نہیں بنتے تھے. تو خیر وہ کرکٹ نے مجھے ڈومینیٹ کر دیا. کراٹے جو تھی وہ بھی میں نے بڑی زبردست کھیلی جی, وہ باڈی بلڈنگ بھی کی. تو ایک چائلڈ ہوڈ جو ہے نا وہ میں نے بہت زبردست گزارا جی. ایون کہ پیرنٹس بھی فوت ہو گئے تھے, بھائی بھی باہر تھے, پیچھے میں اکیلا ہی تھا, اور میں نے وہ غلط کاریوں میں نہیں پڑا کہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو گھر سے بڑی آسائش ہے ایسے. بڑوں کا ہاتھ نہ ہو اوپر یا دھیان جی ہاں, نہ ہو تو پھر بچے جو ہیں وہ دیر بگڑ ہی نہیں جاتے لگتی نا, ہیں. دیر ہی نہیں لگتی سوسائٹی میں, آپ خراب سوسائٹی اڈاپٹ کر لیں. اچھا, اب میر صاحب کوئی ایک نصیحت یا مشورہ ان دوستوں کے لیے جو کہ موجودہ وقت میں سیاست میں آنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا ان کو ایڈوائز کریں گے؟ سب سے پہلے جی جو میرے لیڈر نے کہا میں تو وہی ایڈوائز کروں گا, پہلے تعلیم, اور تعلیم پہ زور دیں, کیونکہ سیاست میں جب آپ تعلیم کو پیچھے رکھ کے آئیں گے تو پھر آپ کو ایک جگہ پہ آ کے تعلیم کی کمی جو ہے نا آپ کو بہت نقصان دے گی. تو آپ وہ کمی اپنے آڑے نہ آنے دیں, پہلے اپنی تعلیم مکمل کریں, اور پھر سیاست میں آنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہوتی ہے, پوری زندگی پڑی ہوتی ہے سیاست میں. اور جب تعلیم مکمل کر لیں پھر آپ دیکھ لیں کہ کس پارٹی میں آپ نے آنا ہے, تو آپ کی چوائس ہے کسی پارٹی میں بھی آئیں, اور اس کو کمپیریزن دیکھیں سب پارٹیوں کا, اور ملک کے لیے دیکھیں کیا ہے. پاپولرزم پہ نہ آئیں, آپ آئیڈیالوجی پہ چلیں کسی بھی پارٹی کی, اور پھر آپ سیاست کو آپ وہ کر کے انسانی, میں تو اس طرح سیاست کو سمجھتا ہوں جی کہ یہ انسانیت ہے اور یہ بہت بڑی خدمت ہے, عبادت ہے. اگر آپ سیاست کو عبادت سمجھ کے کریں گے نا تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے, کہ انسانوں کی جب آپ خدمت کریں گے یہ بہت بڑی عبادت ہے. سیاست کو اس نظریے سے لے کے آئے, میرا تو یہی پیغام ہے, لیکن پہلے تعلیم اپنی مکمل کریں. پہلے تعلیم مکمل کر کے پھر جو ہے بعد میں فیصلہ کریں. جی بہت شکریہ میر صاحب, آپ نے تھینک یو. اپنے قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا, اور اس میں جتنی بھی باتیں ہوئیں میں آپ کی محب وطنی کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں, اور ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو جی. پاکستان زندہ باد.